اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ مبارکہ انعام میں ہے۔ سنت اطاعت کے ضمن میں ہم اس فصل میں پہنچے تھے کہ جن کی اطاعت ممنوع ہے انسان کے لیے لیکن کرتا ہے، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر جن مطاع کی انسان اطاعت کرتا ہے اور جن کا فرمان مانتا ہے، انہیں قرآن کریم نے مشخص معین فرمایا ہے اور انسان کو حکم دیا ہے، یا مومنین کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، چونکہ یہ اس معرض میں ہیں۔ ان کا فرمان اور ان کا امر انسان سنتا ہے چہ بسا، جیسا پہلے بیان ہوا تھا۔ متعدد عوامل باعث بنتے ہیں کہ انسان اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کے فرمان کی طرف چلا جاتا ہے، یا اپنے نفس کا فرمان سنتا ہے، شیطان کا فرمان بجا لاتا ہے اور طواغیت کا فرمان بجا لاتا ہے، اور بعض اوقات مختلف طبقات جو انسان کو دباؤ میں رکھتے ہیں ان کا فرمان بجا لاتا ہے، یا کسی سردار کا، کسی وڈیرے کا، کسی بڑے کا، بزرگ کا فرمان بجا لاتا ہے اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، بعض اوقات خوف کی وجہ سے، بعض اوقات کسی لالچ و طمع کی وجہ سے اور دیگر عوامل کے نتیجے میں، اور بعض اوقات ممکن ہے نافہمی کی وجہ سے یہ کام انجام دیتا ہو۔ ان موارد میں سے ایک مورد اشارہ ہوا تھا کہ عوام کی اتباع کرنا یا اطاعت کرنا ہے، کہ بعض اوقات انسان اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے اور عوام اور جمہور کی اطاعت میں آ جاتا ہے، ان کی رضا اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے یا عوام کے ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ متعدد آیات ہیں جن میں قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ممانعت کی ہے، روکا ہے مومنین کو کہ اس اطاعت سے بھی دوری اختیار کرنی ہے، اور اس کے اندر بھی اتنی ہی گمراہی ہے جتنی فرائض کے اطاعت میں ہے، جتنی طواغیت کی اطاعت میں گمراہی ہے، یا جتنی شیطان اور نفس امارہ کی اطاعت میں گمراہی ہے، اتنی ہی عوام کی اور جمہور کی اطاعت میں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرنے میں گمراہی ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیا 116 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اگر آپ اکثریت کی زمین پر موجود اکثریت کی اطاعت کریں گے، اطاعت میں فرمان بھی ہے، امر بھی ہے، ارادہ بھی ہے، مرضی بھی ہے۔ اگر کسی کی مرضی کے مطابق کام کریں تو یہ بھی اطاعت کے زمرے میں جاتا ہے، اگر کسی کی چاہت و ارادہ کے مطابق فعل انجام دے کوئی تو یہ بھی اطاعت کے زمرے میں درج ہوتا ہے، اور اگر باقاعدہ طور پر کوئی فرمان صادر کر کے انسان سے عمل چاہے اور انسان اس کے فرمان کے ساتھ موافق اور اس کے مطابق عمل کرے تو یہ بھی اطاعت کے زمرے میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر اکثریت جو اکثر ہے دو گروہوں میں اگر انسانوں کو تقسیم کریں، ایک طرف کم تعداد ہوں اور دوسری طرف زیادہ ہوں، وہ اکثریت کسی بھی تناسب کے ساتھ ہو، اگر ان کی آپ نے اطاعت کی زمین میں موجود اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے اور بہکا دیں گے، دور کر دیں گے، آپ راہ خدا سے باہر چلے جاؤ گے اگر آپ نے اکثریت کی، اکثر من فی الارض کی اگر پیروی و اطاعت کی۔ ساتھ قرآن کریم نے اس کی علت بھی بتا دی ہے اور مفسدہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا فساد لازم آتا ہے اکثریت کی پیروی کرنے سے، کیا فساد لازم آتا ہے۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثریت گمان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور گمان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے پاس علم، آگاہی اور یقین نہیں ہوتا، فقط اپنے اندازوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان الا یخرصون، اور یہ سوائے تخرص کے کچھ بھی نہیں کرتے، ان کا سارا عمل خراصیت یا تخرص ہے صاد کے ساتھ۔ تخرص یا خرص اندازہ لگانے کو کہتے ہیں، تخمینہ لگانا، دلیل کے بغیر، یقین کے بغیر، ثبوت کے بغیر، مدرک کے بغیر اگر انسان کوئی بات طے کر لے، کوئی فیصلہ کر لے یا کوئی بات کسی دوسرے سے چاہے طلب کرے، لیکن اس کے پاس کوئی علمی یقینی ثبوت نہ ہو اور اپنے تجربے کی بنا پر بات کرے یا دیکھا دیکھی کرے یا ویسے حدس کے ذریعے سے یہ کام کرے، اسے عربی زبان میں تخرص کہتے ہیں، اندازہ لگانا۔ تخرص دراصل ان اشیاء کی قیمت لگانا ہوتا ہے جنہیں تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، اور اندازے سے ہی ان کی قیمتیں متعین ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک مورد جہاں پر اندازہ ہی ہوتا ہے اور عملی طور پر کیل و وزن ناممکن ہے، اس میں فصلوں کی خریداری ہے۔ وہ فصلیں جو کھیتوں میں کھڑی ہوئی ہیں یا آغاز میں ہیں یا پک گئی ہیں لیکن ابھی انہیں کاٹا نہیں گیا، ابھی ان فصلوں سے غلہ جدا نہیں کیا گیا، بوسا اور غلہ الگ نہیں ہوا، یا باغات ہیں جو ابتدا میں ہیں یا پکے ہوئے ہیں لیکن پھل درختوں کے اوپر ہیں، ابھی موجود ہیں، آویزاں ہیں، اس موقع پر نہیں کیا جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، وزن نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے۔ کھیت کے اندر کھڑی ہوئی فصل یا درخت کے اوپر لگا ہوا پھل کسی بھی مرحلے میں، اس کے لیے کیل و وزن یا تولنا ناپنا ناممکن ہے۔ ایسے موقعوں پر اندازے لگائے جاتے ہیں، اندازوں سے قیمت متعین کی جاتی ہے، چونکہ دوسرا کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہوتا، یعنی یقیناً اتنا وزن ہوگا، دقیق اتنا وزن ہوگا اس پھل کا۔ ایک باغ ہے جس کے اندر فراوان پھل ہیں، مثلاً آم کا باغ ہے یا کھجور کا باغ ہے یا کسی اور پھل کا باغ ہے، اور اس کے اندر ہزاروں درخت لگے ہوئے ہیں، ہر درخت کے اوپر فراوان پھل ہے، تو کسی کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ اس کا دقیق وزن نکال سکے۔ اگر پھلوں کو تولا جاتا ہے، تولنے والی چیزیں ہیں، وزن والی چیزیں ہیں، تو توزین ناممکن ہے۔ اگر پیمانے جس طرح کیل کیا جاتا ہے، کیل یعنی کسی پیمانے کے ذریعے سے اندازہ معین کیا جاتا ہے،
کیل بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح ناپنا، مقدار اس کی، یہ بھی ناممکن ہے۔ یہاں پر رواج یہ ہے کہ، یا معقول طریقہ یہی ہے کہ اندازہ لگاتے ہیں، ایک نگاہ دوڑاتے ہیں، بعض تجربہ کار یا ماہرین نگاہ دوڑا کے اندازہ لگاتے ہیں کہ باغ میں اتنا پھل ہوگا، اتنے من، اتنے ٹن پھل ہوگا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی، ورنہ ہر درخت اور ہر شاخ اور ہر شاخ پہ لگا ہوا ہر پھل کا دانہ شمار کرنا ناممکن ہے۔ بس اندازوں سے اور تخمینوں سے قیمت تعین ہوتی ہے۔ اسی کو تخرص کہتے ہیں، اسی کو خراسیت کہتے ہیں۔ خراس جو اس طرح سے دیکھ کر اندازے لگاتا ہوں۔ اب یہ کچھ کاموں میں تو معقول لگتا ہے یہ اندازے لگانا، یا جیسے مساحت ہے، یا کوئی پہاڑ ہے، یا دریا ہے، سمندر ہے، جن کی مساحت ناپنا عملاً عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، یہاں پر اندازے لگا لیتے ہیں، اور اسی اندازوں کے مطابق اپنے معاملات انجام دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اندازاً وزن نکالتے ہیں، اندازاً قیمت متعین کرتے ہیں، اور اسی اندازے کے مطابق آپس میں لین دین کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ اندازہ گیری اور تخمینہ لگانے کا عمل انہی مواقع کے ساتھ مخصوص نہیں رہا، بلکہ وہاں بھی اندازے لگانے لگے ہیں جہاں اندازہ نہیں لگانا چاہیے، جہاں ممکن ہے، جہاں وزن نکالنا ممکن ہے، توزین ممکن ہے، جہاں کیل کرنا ممکن ہے، ناپنا ممکن ہے، وہاں بھی اندازوں سے ہی متعین کرتے ہیں، زحمت نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، یا چشم پوشی کرتے ہوئے ایک اندازہ لگا کر اس جگہ پر بھی اندازہ لگاتے ہیں جہاں اندازہ نہیں بلکہ جہاں عملاً پیمانہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس موقع پر اندازہ معقول عمل نہیں ہوتا ہے، اس موقع پر اندازہ در حقیقت ایک بے ایمانی ہوتی ہے، ایک بددیانتی قرار دی جاتی ہے، یا ایک غیر معیاری عمل قرار دیا جاتا ہے اندازے لگانا۔ مثلا جہاں گنتی ہو سکتی ہے اور معقول ہے، جیسے کسی نے اگر کوئی چیز خریدی ہے اور 10 ڈبے ہیں تو وہ 10 گنتا نہیں ہے، بس ایسے دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے حجم سے کہ 10 ہی ہوں گے، صحیح ہوں گے۔ اس کو بھی تخرص کہتے ہیں، اس کو بھی خراسیت کہتے ہیں، لیکن یہاں پر تخرص منفی معنی میں آ جاتا ہے، یعنی جہاں علمی ثبوت، یقینی ثبوت انسان کو رکھنا چاہیے، یا عملاً جا کر شمار کرنا چاہیے اس شے کو جسے خرید رہا ہے یا جسے شمار کر رہا ہے، اسے یقین حاصل کرنے کے بجائے یا عملاً کسی معیار کے مطابق عمل کرنے کے بجائے وہاں بھی اندازہ لگاتا ہے۔ اس تخرص کو کہتے ہیں ایک قسم کا دھوکہ دہی ہے، یا ایک قسم کی جہالت ہے یہ تخرص۔ اور اسی سے پھر آگے مزید اس لفظ کا استعمال بڑا آگے، اور وہ یہ کہ جہاں نہیں ہے حتیٰ وزن کرنا یا قیمت لگانا یا ناپ تول کا موضوع ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور موضوع ہے، انسان کے متعلقہ امور میں سے کوئی اور موضوع ہے، جیسے علمی موضوع ہے، یا کوئی بات نقل کرنی ہے، یا کوئی بات کسی کو بتانی ہے، وہاں پر بھی انسان اس بات کے منبع سے، مثلا ایک بات ہے کتاب دیکھ کے انسان بتا سکتا ہے، یا جیسے کوئی پوچھتا ہے ٹائم کیا ہوا ہے، وقت پوچھتا ہے دوسرے سے، تو وہ گھڑی نہیں دیکھتا، گھڑی باندھی ہوئی ہے لیکن نہیں دیکھتا، اور اندازے سے بتا دیتا ہے کہ اتنے بجے ہیں۔ یہ بھی تخرص ہے کہ وہ موضوعات جو ناپ تول سے تعلق نہیں رکھتے اور انسان اندازے ان میں بھی لگاتا ہے، بجائے ثبوت کے، بجائے مطالعہ کے، بجائے تحقیق کے، اسے بھی تخرص کہتے ہیں۔ اور چوتھا موقع جہاں پر لفظ تخرص و خرص استعمال کرتے ہیں عرب،
جھوٹ ہے، چونکہ جھوٹ میں بھی تخمینہ و ظن و اندازہ ہی کار فرما ہوتے ہیں۔ اکثر جھوٹ اسی بنیاد پر جھوٹ ہوتے ہیں کہ انسان کو علم نہیں ہوتا اور علم کے بجائے اندازہ لگا کے بات کرتا ہے، اور وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے اس نے اندازہ لگایا تھا یا جیسے اس نے یہ بات کی تھی۔ اسی طرح جھوٹ کو جس طرح سے خرص و تخرص کہتے ہیں، کوئی بات گھڑ کے انسان پیش کر دے، اپنی طرف سے بنا کر پیش کرے، مثلا دین کا مسئلہ ہے اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا، یا کوئی فتویٰ ہے اپنی طرف سے گھڑ کے اس نے پیش کر دیا، یا حدیث ہے کوئی گھڑ کے اپنی طرف سے پیش کر دی، خبر ہے ایسے ہوا کچھ نہیں ہے لیکن خود سے ایک خبر گھڑ کے جھوٹ سے بنا کے اس نے نشر کر دی، اس کو بھی خرص ہی کہتے ہیں، یہ بھی تخرص ہے۔ بس استعمال کے اعتبار سے تخرص تمام ان مواقع پر لفظ تخرص بولا جاتا ہے۔ خرص جہاں انسان علم و یقین حاصل کرنے کے بجائے اندازہ و ظن و تخمین پر عمل کرے، کہ عملاً ہم اگر لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیں، حتیٰ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، تو بھی ہمیں زیادہ اندازے اور تخرص ہی لگتا ہے، چونکہ انسان سست ہے، کاہل ہے، ارادے میں ضعیف ہے، مشقت نہیں کرتا، زحمت نہیں کرتا، جو کام نگاہ اٹھا کے مثلاً اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا، اور اس کو بھی اندازے سے ہی مسئلے کو بتا دیتا ہے یا اندازوں سے انجام دیتا ہے۔ تو یہ خراصیت یا خرص معمول ہے، ایک عام رویہ اور ایک عام عمل بن گیا ہے عام لوگوں کی زندگی میں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ بیماری عوام کے اندر ہے، چونکہ عوام علم کی اتباع نہیں کرتے، اکثر لوگ میجورٹی یہ اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں، تخمینوں کے پیچھے چلتے ہیں، چونکہ خود سے دلیل کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے حق اور حقیقت تک نہیں پہنچتے، بلکہ متاثر ہوتے ہیں، کسی سے دیکھ کے اس کے عمل سے، اس کے رویے سے متاثر ہو کر پھر کوئی عمل انجام دیتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے عمل میں ایک تو علم شمار نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، ان کی بنیاد ساری گمان کے اوپر ہوتی ہے، اور جب گمان کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں تو یہی خراصیت آ جاتی ہے۔ چونکہ علم نہیں ہے، لا علمی کی حالت میں یا کم علمی کی حالت میں انسان کوئی بات سوچ لے، عقیدہ بنا لے، نظریہ بنا لے، یا فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے، کوئی اور اس طرح کا اقدام کر دے، یہ سب خراصیت کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس قسم کی خراصیت میں کہ جب انسان کے پاس علم و یقین نہ ہو، ثبوت نہ ہو، وہاں پر مشکل یہ ہے کہ جو ان کے پاس علم نہیں ہے وہ اگر لا علمی کے عالم میں خود کوئی کام کریں تو یہ ضلالت و گمراہی ہے، لیکن زیادہ مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ جب یہ خود گمراہ یہی دوسروں کو بھی فرمان دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر بھی اپنا تخمینہ ٹھونستے ہیں، اور دوسروں سے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اندازے کے مطابق ہی کام کیا جائے۔ جیسے فرض کریں کسی کو راستہ نہیں معلوم تو دوسروں کو بھی اسی راہ پر لے جاتا ہے، نامعلوم راستے پر، کہ اندازہ ہے کہ یہی جاتا ہوگا راستہ، گمراہ کر دیتا ہے، ساتھ ایک جمعیت کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ان کی اطاعت سے روکا گیا ہے کہ ان کی اطاعت مت کریں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جن کے پاس ان کی اطاعت نہ کریں، ان کا فیصلہ، ان کا ارادہ، ان کی مرضی، ان کی خواہش، اس کی ہرگز پیروی نہ کریں، چونکہ یقیناً اس کے اندر گمراہی ہے۔ بلکہ انہی خراصوں کے بارے میں اور خرص کے بارے میں قرآن کریم نے اور زیادہ شدید تر لہجہ اختیار کیا ہے، نہ صرف اطاعت سے روکا ہے بلکہ اور زیادہ شدت کے ساتھ ان کے عمل کی مذمت کی ہے۔ یہ سورہ متعدد آیات کے اندر خراصیت سے روکا ہے، جن میں سے
ایک یہی آیت ہے سورہ مبارکہ انعام کی آیا 116، اور دوسری سورہ انعام آیا 148 میں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آیا 148 سورہ مبارکہ انعام میں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا۔ ایک من گھڑت بات جو مشرکین گھڑ کے پیش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو توحید کے قائل و معتقد و خدا کے، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر کام خدا کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے تو یہ ہمارا شرک اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اگر بت پوجا کر رہے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی کو الہ مان رہے ہیں، رب مان رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر خدا راضی نہیں ہے اس عمل پر، ہمارے مشرکانہ عمل پر، تو پھر اس صورت میں اللہ کے حکم سے، مشیت سے جب سب کچھ ہوتا ہے تو یہ شرک جو ناپسند ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ کو کہیں گے، یہ منطق جھاڑیں گے، یہ قول آپ کے سامنے پیش کریں گے مشرکین، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر خدا چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، ہم یہ جن چیزوں کو آپ شرک کہہ رہے ہو یہ کام ہم نہ کرتے، اور خدا روک لیتا ہمیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ نے نہیں روکا، بس اس کا مطلب ہے اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ رک جائے، یہ شرک ختم ہو جائے، اور نتیجہ اس سے لیا کہ بس اللہ نے نعوذ باللہ چاہا ہے کہ یہ ٹھیک کام ہے، بس تائید ہے۔ لَوْ شَاءَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہم شرک مرتکب ہوتے اگر اللہ نہ چاہتا، اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد اس عمل کے مرتکب ہوتے اگر یہ خدا کی مشیت کے مطابق نہ ہوتا۔ وَلَا حَرَّمْنَ مِنْ شَيْءٍ، اور اسی طرح ہمارے لیے کوئی شے محرم بھی نہ ہوتی، حرام بھی نہ ہوتی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان سے پہلے والے بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی کذاب تھے اور وہ بھی تکذیب کرتے تھے اللہ کے فرامین کو۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ان کے ان بدعملیوں کے نتیجے میں ہمارے عذاب نے انہیں آ کے گھیرا اور انہوں نے چکھا عذاب، اس وقت تک وہ یہی حرکت کرتے رہے۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کوئی علم ہے خاص اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے جس سے یہ سارے جواز نکال لیے ہیں تم نے؟ مثلا اللہ کے فرامین، اللہ کے احکام اس وقت موجود ہیں، پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، تمام مومنین، تمام مسلمین کے پاس موجود ہیں، اپنے اپنے منابع سے ان کے پاس اللہ کے فرامین موجود ہیں، رسول اللہ کے فرامین، قرآن کی آیات، ائمہ اطہار کے فرامین، اور علماء و فقہا کے فتاویٰ کی صورت میں اللہ کے احکام اس وقت سب کی دسترس میں ہیں۔ ہم مومنوں کے اور مسلمانوں کے حتیٰ اعمال کو دیکھیں، مشرکین کو چھوڑ دیں، فقط مومنین و مسلمین کے اعمال کا جائزہ لیں تو ایک بڑی تعداد، بڑی مقدار مومنین و مسلمین کے اعمال کی ایسے ہے جو فرامین خدا کے مطابق نہیں ہیں۔ ان مواقع پر اللہ کا فرمان کچھ اور ہے اور ان کا عمل کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہاں سے یہ جواز نکال لیا جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کا فرمان ہوتے ہوئے؟ بعض اوقات چونکہ بہت سارے سلسلے بنے ہوئے ہیں، جس طرح جن کی تائید نہ انبیاء کی سیرت سے ہوتی ہے، نہ قرآن کی آیات سے ہوتی ہے،
نہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے کسی فرمان سے ہے، نہ علماء فقہا کے کسی قول و فتویٰ سے ان کی تائید ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے خود سے یہ ساری چیزیں اختیار کر لی ہیں، اپنا لی ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے ہے، یہ جواز کہاں سے لیا ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے یا کسی کتاب کے اندر ہے، کسی نبی نے بیان کیا ہے، امام نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کے لیے تخمینے لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور اس کام کا جواز فقط ایک ان کا اندازہ ہے، ایک تخمینہ ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ قرآن کریم کا بھی فرمان ہے کہ ان سے پوچھیں حل عندکم من علم، علم ہے، کوئی علمی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، آیت ہے، روایت ہے، فتویٰ ہے، کوئی قول ہے، کوئی عقلی دلیل ہے تمہارے پاس، علم ہے تمہارے پاس، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، وہ دلیل ہمارے سامنے لاؤ۔ کون سی دلیل ہے؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، پھر قرآن نے خود ہی فرما دیا کہ کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، فقط ان کے گمان ہیں اور فقط ان کے اندازے ہیں۔ مثلا اس وقت عملاً جو کچھ مومنین سے سرزد ہو رہا ہے، مسلمین سے بعض اعمال سرزد ہو رہے ہیں جن کا کوئی جواز اللہ کے فرامین میں نہیں ہے موجود، شریعت میں نہیں ہے موجود، ان سب کے پیچھے ان کے اپنے ظنون، گمان کار فرما ہیں۔ متعدد اعمال ہیں جو ہر طبقہ انجام دے رہا ہے، بعض تو ان کے پورے دین کی بنیاد ہی تخرص ہے، اس میں شائبہ بھی اللہ کے حکم کا یا قرآن کا یا رسول اللہ کے فرامین کا ذرا برابر شائبہ بھی موجود نہیں ہے، اور انہوں نے خود سے اندازے اور تخمین سے اپنے لیے پورا ایک شریعت بنا لی ہے، اپنے لیے دین بنا لیا ہے جس کا کوئی ثبوت ان کے پاس کہیں بھی نہیں ہے۔ تو تخمینے اور اندازے سے یہ کام کیا ہے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم فقط اندازے لگاتے ہو، تم فقط تخمینے لگاتے ہو، یعنی تم گھڑتے ہو اپنی طرف سے جان بوجھ کر، لا علمی کے ساتھ، لا علمی کی حالت میں اقرار نہیں کرتے لا علمی کا، اور علم حاصل کرنے کی درپے نہیں ہوتے، بلکہ خود سے اندازے لگا لیتے ہیں، یہ ایسے ہوا ہوگا، یہ اس نے کیا ہوگا، یہ فلاں اس طرح سے ہوا ہوگا، اس طرح سے اندازے لگا کے مثلاً اللہ کو راضی کرنے کے تخمینے لگائے ہوئے ہیں کہ خدا اس طرح سے راضی ہوگا، اور اللہ نے اپنی رضا کے لیے قرآن کریم میں تمام تفصیل بیان کر دی ہے کہ خدا کی رضا کن کاموں کے اندر ہے، اور جو کام یہ تلقین کرتے ہیں یا انجام دلواتے ہیں ان کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان اعمال کے اوپر اللہ راضی ہے، لیکن تخمینہ لگایا ہوا ہے، اندازہ لگایا ہوا ہے، یا خود سے گھڑ لیا ہے کہ یہ کام اگر میں کروں تو خدا مجھ سے راضی ہے یا خدا لوگوں سے راضی ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ کے احکام کا علم نہیں ہے لیکن تخمینے ہیں، ائمہ ہدیٰ کے لیے اندازے و تخمینے انہوں نے فرض کیے ہوئے ہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، وہ بھی نے بتا دیں کہ خدا کے پاس حجت بالغہ ہے، اللہ نے اگر فرمایا ہوتا یا اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے اوپر حجت کاملہ و حجت بالغہ خدا نے قائم کرنی تھی۔ اب جب کہ نہیں ہے تمہارے پاس حجت اللہ کی جانب سے، تو یہ تخمینہ اور اندازہ ہے۔ یہ ایک مورد ہے جہاں پر اس خراصیت کی مذمت کی گئی ہے، اور اس سے زیادہ یہی آیت تکرار ہوتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ سورہ مبارکہ یونس میں آیت 66 میں ہے، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اور سورہ مبارکہ زخرف میں آیت 20 میں بھی وہاں تھوڑا سا لہجہ آیت کا مختلف ہے، ما لہم بذالک من علم، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور یہ صرف تمہارا اندازہ ہے، انہم الا یخرصون۔ اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ
جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے وہ سورہ مبارکہ زاریات میں ہے، زیادہ مذمت ان کی شدت کے ساتھ کی گئی ہے۔ سورہ زاریات آیت 10 میں، سورہ مبارکہ زاریات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انک لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون۔ قتل ایک نفرین ہے، یعنی ایک طرح کی بد دعا ہے۔ قتل یعنی مردہ باد، ہلاک ہو جائیں، مر جائیں۔ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ باقی آیات کے اندر نشاندہی کی ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، گمان ہے، تخمینہ ہے، یہ خرص ہے، من گھڑت بات ہے تمہاری اپنی۔ یہ فقط نفی کی ہے کہ علم نہیں ہے، تخرص ہے، علم نہیں ہے، گمان ہے، علم نہیں ہے، تخمینہ ہے، علم نہیں ہے، گھڑا ہے تم نے۔ اور آخر میں سورہ زاریات میں آ کر بتا دیا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جنہوں نے اس طرح سے گھڑ کے اور تخمینوں سے، جہاں تحقیق چاہیے، جہاں مطالعہ چاہیے، جہاں پر ثبوت چاہیے، جہاں پر یقین چاہیے، جہاں معرفت و آگاہی چاہیے، وہاں علم و آگاہی نہیں رکھتے بلکہ اندازے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں سنی سنائی پر۔ تو ان کا ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہے؟ قتل الخراسون، مردہ باد خراسون، مرگ بر خراسون، قتل الخراسون، ہلاک باد خراسون، یعنی ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے۔ اندازے لگانے والے، تخمینے لگانے والے، صرف ہلاکت ہے ان کی انتظار میں۔ اور ہم فی غمرۃ ساہون، یہ ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں اور متوجہ نہیں ہیں یہ۔ اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا، اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے، لیکن ہم بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا، بس اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ یہی تخرص ہے، یہی گمان ہے تمہارا۔ اس طرح سے جواز نکالنا، اس طرح سے اپنے اعمال کے جواز نکالنا کہ اگر ہم جو کر رہے ہیں اگر یہ درست نہ ہوتا تو پھر ہمیں روکا کیوں نہیں گیا؟ اللہ کی مشیت ہے تو ہو رہا ہے، ورنہ ہمیں روک دیا جاتا، ہمارے آباء کو روک دیا جاتا، کوئی عذاب نازل ہو جاتا، کوئی اور بیچ میں رکاوٹ حائل ہو جاتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چونکہ نہیں ہوا بس اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ہم مجاز ہیں کہ کر سکتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا کہ یہ تخرص ہے، یہ تخمینہ ہے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اطاعت کی، اکثریت تخرص کرتے ہیں، اکثریت وہم و گمان و ظنون پر عمل کرتے ہیں اور جواز نکالتے ہیں اپنے کاموں کا اس اندازے سے جس طرح مشرک اپنے اعمال کا جواز نکالتے ہیں۔ مثلا اگر اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو امام زمانہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں تو اس پہ علماء بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی واضح بیان کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ سب تخرص ہے۔ اگر آپ عوام الناس کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، وہ آپ کو حتماً تابع حدس و گمان و تخمینہ بنا دیں گے۔ عوام کی اطاعت کے متعدد وجوہات ہیں،
عوامل و اسباب، اور خصوصاً وہ لوگ جن کو عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے یا عوام پر انہوں نے حکومت کرنی ہے، عوام سے ان کے مفادات ہیں، عوام کی ہدایت نہیں مقصود، ہدایت کے علاوہ کوئی عوامی ان کا تعلق ہے عوام کے ساتھ، اس صورت میں عوام کی اطاعت کرتے ہیں، اکثریت کی اطاعت کرتے ہیں، اقتدار کی خاطر، مفادات کی خاطر، دنیا کی خاطر، مادیت کی خاطر، خواہشات کے لیے، ان چیزوں کی ہوس جس انسان کے اندر موجود ہو وہ اکثریت کی مراد کرتا ہے، اکثریت کو دیکھتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں اردو میں عوام کہا جاتا ہے، قرآن انہی کو اکثر کہا جاتا ہے، اکثر لوگ، اور فارسی میں انہی کو مردم کہا جاتا ہے، مردم یعنی یہ لوگ، اکثریت لوگ۔ اور اس وقت یہ مردم پرستی ایک دین کا شکل اختیار کر گئی ہے، جیسے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، ابھی ایک نزاع ایرانی صدر کے بیان کے بعد شروع ہوئی ہے جس میں انہوں نے، ایرانی صدر نے ایک تخرص کیا ہے، ایک من گھڑت بات کی ہے، ایسے ہی اڑائی ہے کہ امیر المومنین کے نزدیک الہی نظام حکومت وہی ہے جیسے لوگ چن لیں، انتخابات کے ذریعے سے لوگ جیسے انتخاب، چونکہ وہ خود ابھی باہری اکثریت سے انتخاب ہوئے ہیں، تو اس انتخاب کو اب وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ولایت کے مقابلے میں، ولی فقیہ کے خلاف الیکشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وہاں دو خصوصیتیں ہیں نظام کے اندر، اسلامی بھی ہے، جمہوریت بھی ہے۔ جمہوریت اب آ گئی ہے ولایت کے مقابلے میں، کہ ایک صدر ہے جسے لوگوں نے انتخاب کیا ہے، اور ایک ولی فقیہ ہے جو الہی حکم سے انتخاب ہوئے ہیں یا الہی حکم سے یہ اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد کہ امیر المومنین کی حکومت اور امیر المومنین کے اعتقاد کے مطابق حق کا حاکم وہی ہے اسلامی الہی جسے لوگ انتخاب کریں، اور لوگ ہی بنیادیں، لوگ ہی اساس ہیں۔ اب یہ کہاں سے نکال لیا انہوں نے؟ نہج البلاغہ کے کسی جملے میں، جس طرح یہ مشرکین استفادہ کرتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہوتا تو کیوں روکا نہیں ہے، اس طرح سے ایک نہج البلاغہ کے جملے سے یہ استفادہ کر لیا، اور باقی تمام نہج البلاغہ کو بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور قرآن کو بھی چھوڑ دیا، آیت اکمال الدین کو چھوڑ دیا، ولایت کو چھوڑ دیا، حدیث غدیر کو چھوڑ دیا، تمام امور کو چھوڑ کر صرف اس لیے کہ اپنے انتخاب میں وزن پیدا کریں اور اس سے اپنے مقاصد حاصل کریں، بنیاد ہی آ کر خراب کرنے کی کوشش کی کہ اسلام میں سرے سے ولایت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ سب انتخابات سے ہی مسئلہ انجام پائے گا۔ اس کے بعد یہ نزاع اب ایران کے اندر ہے اس وقت، شاید ایران سے باہر کم گئی ہے، لیکن ایرانی حلقوں میں، علمی حلقوں میں اور مذہبی حلقوں میں اور حوزہ علمیہ قم کے اندر اور مشہد و دیگر حوزات کے اندر علماء فقہا میں یہ ایک سنجیدہ بات شروع ہوئی ہے کہ عوام کو کتنا حق حاصل ہے، حکومت اسلامی میں عوام کا کیا کردار بنتا ہے، آیا عوامی رائے، عوامی انتخاب یہ مجوز ہے؟ اسلامی حکومت اس طرح سے قائم ہوتی ہے کہ جسے عوام انتخاب کر لیں، اللہ کی طرف سے وہی مقرر ہو جاتا ہے؟ چونکہ کوشش یہ ہے کہ جمہوریت کو اسلام کے ساتھ ملا کے ثابت کیا جائے، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ نصف صدی تک سوشلزم کو اسلام بناتے رہے، اسلامائز کرتے رہے، اور اب نصف صدی لگ گئی ہے جمہوریت کو اسلام بنانے میں۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مردم، عوامی حکومت، عوامی حاکمیت، عوامی فیصلہ، عوامی رائے۔ آیا مان سکتے ہیں آپ، یعنی دین کے اندر ہے گنجائش کہ عوام اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو آپ دین کے معیار کے مطابق
انبیاء الہی ائمہ الہی کیا جو اللہ کی طرف سے نبی و امام ہیں، کیا وہ اجازت ہے ان کو کہ لوگوں کے عوام کے فیصلے کے مطابق عمل کریں؟ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ فرما دیا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ نے عوام کی ہدایت کرنی ہے۔ بھلے عوامی حمایت کی ضرورت پڑتی ہے، دینی رہبروں کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر عوام حامی نہ ہوں، اگر عوام ساتھ نہ دیں تو دینی رہبر تنہا نہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ دین پھیلا سکتا ہے، نہ احکام خدا نافذ کر سکتا ہے۔ اگر لوگوں کی شمولیت نہ ہو اور لوگوں کی شرکت نہ ہو اور لوگوں کی طرف سے قبولیت نہ ہو، لوگ نہ مانیں، اطاعت نہ کریں، نظام دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ جیسا بعض انبیاء کے تذکروں میں قرآن کریم نے بیان فرمایا، حضرت نوح کے زمانے میں اتنی کثرت تبلیغ کے بعد بھی چونکہ عوام شریک نہیں تھے دینی عمل کے اندر، لہٰذا نہیں ہوا، نہ دین انہوں نے قبول کیا نہ نافذ ہوا۔ عوام کی حیثیت، عوام کا کردار، عوام اور جس کو فارسی میں مردم کہتے ہیں، اب اصطلاح جمہوریت کے لیے فارسی زبان میں استعمال کرتے ہیں مردم سالاری۔ مردم سالاری یہ اب دین یعنی عین دینی نظام ہے کہ فرق نہیں ہے۔ حکومت اسلامی وہی جو عوامی حکومت ہے، مردم سالاری، یعنی جس میں سالار اور حاکم مردم ہیں، عوام ہیں، اور وہ چنتے ہیں، حاکم وہ چنتے ہیں، انتخاب ان کو حاصل ان کو ہے۔ قرآن کریم کی روح سے عوام ہی کے لیے ہے سب کچھ، دین بھی عوام کے لیے ہے، حکومت بھی عوام کے لیے ہے، فرامین بھی عوام کے لیے ہیں، تمام لوگوں کے لیے۔ عوام سے مراد یعنی تمام جمعیت، حکام و عوام اس لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ اللہ کا دین ان سب کے لیے، علماء کے لیے بھی ہے وہ احکام، غیر علماء کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن کا مخاطب ہی ناس ہیں اور دین کا مخاطب ناس ہیں۔ دین آیا ہے لوگوں کے لیے، دین ہدایت آئین خدا ہے۔ اس آئین نے لوگوں کو ہدایت دینی ہے، ہدن للناس ہے یہ دین، یہ قرآن، اور لوگوں کا فریضہ ہدایت لینا ہے، ہدایت قبول کرنا ہے، ہدایت پذیری ہے اور فرمان برداری ہے، فرمان بری ہے جو دین ان کے لیے فریضہ مقرر کرتا ہے۔ لیکن مغربی طرز حکومت میں، مغربی نظام حکومت میں نہ مردم عوام کا کام قبول ہدایت نہیں ہے، بلکہ عوام کا کام حاکمیت ہے، حکم بنانا، قانون بنانا، دستور بنانا، ضابطہ بنانا اور فیصلے کرنا۔ یہ سب عوام کا حق ہے، یہ سب عوام کو اختیار حاصل ہے۔ اب قرآن کریم نے فرمایا کہ لوگوں کو کہا کہ آپ پر اطاعت رسول کی واجب ہے، اور رسول کو فرمایا کہ آپ پر ان کی اطاعت ممنوع اور حرام ہے۔ لوگوں کو حکم ہے کہ آپ اللہ کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ لوگوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، آپ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب خطاب یہاں مومنین کو تھا رسول اللہ کے بارے میں، اب رسول اللہ کو خطاب ہے مومنین کے متعلق۔ پہلے مومنین کو خطاب تھا کہ رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی، ہر رسول اطاعت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں۔ مقصد بعثت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمان بری کی جائے، فرمان برداری کی جائے۔ جہاں لوگوں کو خطاب ہے، مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ نے رسول کا فرمان ماننا ہے، وہیں پر رسول کو فرمان ہے کہ آپ نے لوگوں کا فرمان نہیں ماننا، لوگوں نے آپ کا فرمان ماننا ہے۔
چونکہ لوگ خدا کی طرف سے کوئی دین نہیں رکھتے، ان کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لوگ رسول اللہ کی بات مانیں یا رسول اللہ لوگوں کی بات مانیں، قرآن کریم نے ایک شک ممنوع قرار دی ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کی بات نہیں ماننی، اطاعت نہیں کرنی، ان کے فرمان پر نہیں چلنا، ان کا فیصلہ رسول اللہ کے لیے کوئی اعتبار نہیں رکھتا. لیکن رسول اللہ کا فرمان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ کا فرمان رسول اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے، اصل فرمان روائی اللہ کی ہے. اب لوگ جب فرامین دیتے ہیں، لوگ جب کوئی رائے بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی منبع نہیں ہے کہ ان پر بھی اللہ کے فرامین اترتے ہیں، لوگوں پر بھی، اور لوگ وہ اللہ کی وحی لے کر ووٹ ڈالتے ہیں، اللہ کی وحی سے ان کو الہام ہوتا ہے. ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے یہ دستور و یہ اجازت آئی ہے، جو رسول اللہ کے لیے تو آئی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے، آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے، دین نازل ہوتا ہے، احکام عطا ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور لوگوں کے لیے نازل ہوتے ہیں. لیکن لوگوں میں سے کسی پر یہ چیز نہیں اترتی، نہ قرآن اترتا ہے، نہ اللہ کی وحی اترتی ہے، نہ اللہ کا فرمان آتا ہے، نہ حکم آتا ہے. بس معلوم ہوا کہ ایک یک طرفہ عمل ہے، یہ دو طرفہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کی ماننی ہے اور لوگوں نے رسول اللہ کی ماننی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی اطاعت کرنی ہے. یہاں اطاعت یک طرفہ ہے، ایک طرف اطاعت ہے، دوسری طرف فرمان روائی ہے، یعنی فرمان برداری اور فرمان روائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فرامین صرف اس ایک جہت سے، ایک طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف کی طرف جا رہے ہیں، اس سمت میں فرامین جا رہے ہیں، نہ کہ اس طرف سے بھی فرامین آ رہے ہیں. لوگوں کی آرا، سب لوگ مل کر کوئی فیصلہ کریں تو بھی وہ اللہ کا حکم نہیں کہلاتا، وہ حکم خدا کا نہیں کہلاتا. وہ حکم اگر تمام روئے زمین پر بشر مل کر یا تمام اہل ایمان متدینین مل کر بھی کسی بات پر اتفاق کر لیں تو اس کو نہیں کہہ سکتے. اگر اس میں نبی اور رسول اور امام و معصوم شامل نہ ہوں اس اتفاق میں، اس اتفاق کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک اعتقاد ہے اور فقہی بحث بھی ہے، تمام مسالک تقریباً ان کے ہاں بعض مسالک رد کرتے ہیں، اجماع کو نہیں مانتے، لیکن اہل سنت کے بعض فقہ میں اجماع حجیت رکھتا ہے، اور شیعہ کے نزدیک بھی، امامیہ کے نزدیک بھی اجماع معتبر ہے، دلیل ہے باقاعدہ. اجماع یعنی اتفاق کل، اگر اس پر علماء سارے اتفاق کر لیں، فقہاء سارے اس بات پر اتفاق کر لیں. خوب اگر سارے فقہاء اتفاق کر لیں، مل کر ایک رائے پر متفق ہو جائیں، تمام آثار و تمام زمانوں کے فقہاء، تو آیا یہ اللہ کا حکم ہو جائے گا؟ نہ، صرف اتفاق کے علماء کی وجہ سے بھی وہ حکم خدا کا نہیں ہو سکتا. جہاں پر حکم خدا کے لیے باقاعدہ دلیل موجود ہے، یعنی دلیل عقلی ہے یا دلیل لفظی ہے، آیت قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ کی ہے، امام معصوم کی ہے، وہاں اجماع نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو اسے اعتنا نہیں کی جاتی، کیونکہ اس اجماع کی ہمیں بنیاد پتہ ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے سب اس قول کے قائل ہیں. وہاں اجماع بے قیمت ہوتا ہے، اس لیے کوئی اجماع کو وہاں دلیل نہیں سمجھتا، بلکہ جس دلیل کی وجہ سے اجماع ہوا ہے اسی کو سارے دلیل سمجھتے ہیں، دلیلیت اسی کو حاصل ہے. اجماع وہاں موضوعیت اپنی دکھاتا ہے اور اس کو حاصل ہوتی ہے جہاں اجماع کے علاوہ، اتفاق رائے کے علاوہ کوئی اور منبع نہ ہو، آیت بھی نہ ہو، روایت بھی نہ ہو، اور دلیل عقلی بھی نہ ہو، کوئی اور علمی دلیل ثبوت بینہ بھی نہ ہو. فقط ہمارے پاس علماء کا اتفاق ہے، علماء کا اجماع ہے کہ سارے علماء اس ایک بات پر متفق ہیں. کیا سارے علماء کے ایک بات پر اتفاق سے وہ حکم خدا ہو جاتا ہے؟ امامیہ کے نزدیک نہ، اس حتی علماء بھی اتفاق کر لیں تو بھی وہ حکم خدا نہیں بنتا،
کیوں حکم خدا اس کو پھر کہتے ہیں، کیوں اجماع کو دلیل سمجھتے ہیں حکم الہی کے لیے؟ اس لیے دلیل سمجھتے ہیں کہ اجماع کشف کرتا ہے قول معصوم، فرمان معصوم کو۔ اجماع سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو علماء نے اتفاقی رائے ظاہر کی ہے، امام معصوم بھی اسی رائے کے متفق ہیں اس رائے کے ساتھ۔ اگر وہ متفق نہ ہوتے تو کسی ذریعے سے قول مخالف اور مخالف رائے کا اظہار کر دیتے، کسی فقیہ کے ذریعے، کسی قول کے ذریعے، کسی بھی ممکنہ طریقے سے اس اجماع کو توڑ دیتے، اس اجماع کو نقض کر دیتے۔ لیکن اب چونکہ نہیں ہوا، پس اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی رائے اس اتفاق میں شامل ہے، پس اجماع علماء غیر معصوم اس وجہ سے حجت ہے کہ کشف کرتا ہے کہ اس میں رائے معصوم بھی شامل ہے، اور رائے معصوم منبع ہے دین کا۔ بنابراین اگر اتفاقاً سارے مل کر ایک بات کریں تو اس اتفاق میں اگر کاشفیت قول معصوم نہ ہو، وہ اتفاق بے قیمت ہے۔ اس صورت میں اتفاق رائے و اتفاق فتویٰ یا اجماع قیمت رکھتا ہے، دینی قیمت رکھتا ہے، علمی قیمت رکھتا ہے، جب کشف کرے قول معصوم کو۔ یہ امامیہ کے نزدیک معیار ہے اجماع کے معتبر ہونے اور اجماع کی حجیت کا۔ اہل سنت کے ہاں بھی اجماع معتبر ہے، اور وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ اجماع اگر امت کا اتفاق ہو جائے، تمام امت ایک، چونکہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی خطأ، میری امت کبھی بھی خطا پر اجماع نہیں کرے گی، اتفاق نہیں کرے گی، بلکہ جہاں پر خطا ہوگی اور بے شک اکثریت مانے لیکن کچھ نہ کچھ پھر مخالفت ضرور کریں گے تاکہ اتفاق امت نہ بنے۔ اگر اتفاق امت ایک مسئلے پر ہو گیا ہے تو وہ حتماً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، اللہ کا قانون ہے یہ۔ لیکن علمی طور پر اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ اگر اس اتفاق میں رسول اللہ شامل نہیں ہیں، اگر اس رائے میں امام معصوم نہیں ہیں، اور باقی ساری امت اگر اتفاق کر بھی لیتی ہے، تو یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ حکم خدا ہے۔ اور سادہ سی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ کیوں نہیں ثابت ہوتا اس سے حکم خدا، چونکہ فرداً امت کا ہر فرد خطا کار ہے، اور یہ خطا کار اگر ایک رائے دیتا ہے تو اس میں احتمال خطا ہے۔ 10 آدمی اگر رائے دیتے ہیں خطا کار، جن کی رائے میں خطا کا امکان ہے، تو 10 آرا اس معرض میں ہیں کہ خطا ہوں۔ اگر 100 ہو جائیں، 1000 خطا کار بھی مل کر ایک رائے دیں تو احتمال خطا ان کے اندر پھر بھی قائم رہتا ہے، احتمال خطا موجود ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جب 20 خطا کار سارے مل جائیں تو وہ بے خطا ہو جاتے ہیں، بے خطا نہیں ہوتے، معصوم نہیں ہوتے، عصمت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ عوام الناس ہدایت پذیر ہیں، ایک طرف سے سلسلہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف رخ ہے دین کا، کہ اللہ کی طرف سے دین آنا ہے، لوگوں نے دین نہیں بنانا۔ اللہ کی طرف سے حاکم آنا ہے، لوگوں نے حاکم نہیں بنانا۔ اللہ کی طرف سے فرمان آنا ہے، لوگوں نے فرمان نہیں بنانا، بجا لانا ہے۔ لوگوں کا کام فرمان خدا بجا لانا ہے، نہ کہ خدا کے فرمان کے مقابلے میں فرمان سازی کریں یا اللہ کے فرمان کے مقابلے میں خود اپنے فیصلے کریں۔ پس سالاری، عوام سالاری، مردم سالاری، جمہور سالاری اگر اس معنی میں ہے تو اس کو دلیل چاہیے کہ کس دلیل کے ساتھ جمہور اولی الامر ہیں، ان کو بھی فرمان دینے کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ ایک رائے ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ ایک مفروضہ ہے، چونکہ جو محقق انسان ہوتا ہے وہ اپنی تحقیق کا دائرہ مسلسل بڑھاتا ہے۔ ایک قول ہے جو شہید صدر سے منقول ہے، ان کی بعض کتابوں کے اندر ہے، اور صرف ایک مفروضے کی حد تک ہے، ان کا قول بھی نہیں ہے، چونکہ ان کے اپنے فتاویٰ کے خلاف ہے، ان کے اپنے جو مسلم نظریات ہیں ان کے خلاف ہے۔
ایسے ہو سکتا ہے ایک محقق مطالعات میں مرحلہ تتبع اور تحقیق میں وہ بہت سارے احتمالات اکٹھے کرے اور بہت سارے احتمالات درج کرے، شمار کرے، تاکہ ان احتمالات میں دوبارہ جب نظر ثانی کرے گا، دلیل کے ذریعے ان کو پرکھے گا معیار پر، تو جو احتمالات بے دلیل ہیں انہیں رد کر دیتا ہے، اور جن احتمالات کے اوپر شاہد دلیل موجود ہوتی ہے انہیں تائید کرتا ہے۔ اور وہ نظریہ ہے ولایت امت کا، کہ خلافت امت، یہ جمہوریت کو اسلامی بنانے کی ایک ترکیب ہے، ایک تدبیر ہے۔ اور شہید صدر نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس کو ایک احتمال کے طور پر ذکر کیا اور پھر چھوڑ دیا ہے، فقط یہ بات کر کے اس کے اوپر کوئی ڈھانچہ نہیں بنایا، اس کے اوپر کوئی عمارت قائم نہیں کی، چند اشارات کیے ہیں۔ بعد میں ایک لبنانی عالم ہیں آقا مہدی شمس الدین، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، انہوں نے، وہ ظاہراً شہید صدر کے شاگردوں میں سے بھی غالباً شمار ہوتے تھے، انہوں نے اس موضوع کو لے کر اور باقاعدہ جمہوریت کی اسلامیت کے لیے باقاعدہ اس کو ایک کتاب لکھ ماری، اس کے اوپر مردم سالاری جس کو مانا کرتے ہیں، یا جمہوریت دینی، کہ اللہ نے جمہور کو اولی الامر بنایا ہے، اختیار جمہور کو دیا، عوام کو دیا ہے، اور اس میں زیادہ اعتماد انہوں نے شہید صدر کے اسی مفروضے پر یا اس فرضیے پر کیا ہے۔ یہ جو اشارہ کیا ہے کہ تحقیقات، مثلا محققین کی تحقیقات یا اقوال جو احتمالات کے طور پر یا کسی قول کے طور پر وہ سامنے لاتے ہیں، یہ دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، غیر دینی علوم میں بھی محققین اسی طرح سے کرتے ہیں۔ حتیٰ علوم کو چھوڑ دیں ہم، اگر عملاً آ جائیں، عملی زندگی کے اندر انتظامی و قانونی شعبوں میں آ جائیں تو وہاں بھی یہی کام ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو اس کی عوامل کیا تھے، عوامل کا جائزہ لینے والے جو ہوتے ہیں تفتیش کار، انہیں وہ پہلے سے ایک اپنے سابقہ تجربات یا دوسروں کے تجربات کی روشنی میں احتمالات لکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اس کے عوامل ہوں، حادثے کے، اس واقعہ کے، اس دھماکے کے یا اس واردات کے یہ عوامل ہو سکتے ہیں۔ پھر ان عوامل کو درج کر کے پھر ایک ایک کو ثبوت لاتے ہیں، ایک ایک کے لیے قیمت معین کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں۔ کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی شاہد دلیل نہیں ہوتا، ان کو ختم کر دیتے ہیں، پہلے لکھ کر کاغذ کے اوپر، پھر انہیں کراس لگا دیتے ہیں کہ یہ احتمال معقول نہیں ہے کہ اس طرف سے ہوا ہو۔ مثلاً فرض کریں کہ جیسے ابھی دھماکہ ہوا ہے، مثلا پارا چنار میں دھماکہ ہوا ہے، وہ کس نے کیا ہے، بہت سارے احتمالات ہیں یہ دھماکہ کس نے کیا ہے۔ ان میں سے کچھ احتمالات ایسے ہیں جن کی کوئی شاہد، کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، یہ ممکن ہے یہ دھماکہ کرنے والے یہ دہشت گرد نہ ہوں، یہ کوئی اور لوگ ہوں، یہ تاجر ہوں، یہ دھماکہ خیز مواد لے کے جا رہے تھے اڈے پہ، گاڑی میں رکھتے ہوئے اچانک پھٹ گیا ہے۔ وہ بھی احتمال ذہن میں آتا تو ہے، لیکن قرائن کی صورت میں، ثبوتوں کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں اس احتمال کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا، اس احتمال کو کوئی بھی معقول نہیں سمجھتا، اسے رد کر دیتے ہیں کہ یہ درست احتمال نہیں ہے، نامعقول ہے۔ اس کا ایک نمونہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیقات ہیں، جو ان کی تحقیقاتی جو اوراق ہیں، جہاں پر وہ اپنی مطالعات کے نتیجے میں جو قول کسی کتاب سے دیکھا یا خود اپنے ذہن میں کوئی احتمال آیا تو اسے، جو ایک منظم محقق ہوتا ہے، عالم، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی تحقیقات کو باقاعدہ نظم کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں، یادداشت کرتے ہیں، تاکہ مناسب موقع پر وہ ان سے علمی استفادہ کریں، اپنی کتابوں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر
ان تحقیقات کو حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن جو منظم نہیں ہوتے، محقق نہیں ہوتے، وہ یہ کام نہیں کرتے. وہ ویسے مطالعہ کرتے جاتے ہیں، اپنے حافظے میں بٹھاتے جاتے ہیں، اور حافظے میں کچھ چیزیں مخلوط ہو جاتی ہیں، کچھ ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں، کچھ فراموش ہو جاتی ہیں. لیکن جو منظم سلیقہ مند محقق ہیں، ان کو ایک اسلوب ہوتا ہے تحقیق کا. شہید مطہری نے وہ تمام اپنے کاغذات جتنے تھے، ہزاروں کاغذات تھے شہید مطہری کے، جس پر جو انہوں نے اپنی پوری عمر میں، علمی عمر میں، تحقیقاتی عمر میں اس پر اپنے نوٹس وغیرہ لکھے ہوئے تھے. انہی میں سے، انہی مطالعات اور انہی اقوال میں سے انہوں نے کتابیں بنائی ہیں، انہی میں سے ان کے تقاریر ہیں، سخنرانیاں ہیں اور سارے موضوعات. لیکن ان کے جو وارثان ہیں، انہوں نے وہ اوراق بھی کتاب کی شکل میں نشر کر دیے ہیں کہ یہ شہید مطہری کے تحقیقاتی اقوال تھے. اب ان تحقیقاتی اقوال میں سے ایک شہید مطہری کے اقتصاد کے باب میں بعض تحقیقاتی نوٹس تھے جو شہید نے بعض جگہوں پر خود بھی لکھے اور کتابوں سے بھی نقل کیے. اور اپنی زندگی میں شہید نے یہ کتاب نشر نہیں کی، نہ ہی اس موضوع پہ کتاب تدوین کی، نہ لکھی، بلکہ ان اوراق کی مدد سے جو شہید مطہری کی فائلوں میں، تحقیقی فائلوں کے اندر انہیں ملے، بعد میں ان کے وارثوں نے ان کو اکٹھا کر کے اور کتابی شکل میں نشر کر دیا. اور وہ افکار ایسے تھے جو شہید مطہری کی طرف نسبت دینا ہی درست نہیں تھا، لیکن ان کی تحقیقات کے اندر، ان کے نوٹس کے اندر، احتمالات کے اندر، مفروضوں کے اندر موجود تھی یہ چیز. انہوں نے بھی کوئی جھوٹ نہیں باندھا شہید مطہری کی طرف، لیکن وہ شہید مطہری کے نظریات نہیں تھے، وہ شہید مطہری کے افکار نہیں تھے، وہ شہید مطہری کے تتبع تحقیقات میں آنے والے چیزیں تھیں کہ جنہیں ایک محقق نوٹ کرتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے اور ہزاروں اوراق بن جاتے ہیں. بعد میں نظر ثانی کر کے ان میں سے جو صحیح احتمالات ہوتے ہیں یا درست یا جن کا ثبوت ہوتا ہے انہیں لے لیتا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ چونکہ محقق ہوتا ہی وہی ہے، محقق اس طرح لکیر کا فقیر نہیں ہوتا کہ جہاں پر ایک لائن کھینچ دو، آنکھیں بند کر کے اندھی حرکت کرتا ہوا اس کے اوپر جاتا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، ثبوت، دلیل، معیار، کسوٹی پر پرکھتا ہے، اور متعدد اقوال، مخالف اقوال، متضاد اقوال، ان سب کو جائزہ لیتا ہے اور ان میں سے دیکھتا ہے کہ اس قول کی قیمت زیادہ ہے. لہٰذا یہ جو سند ہے ان کی وہ کافی نہیں ہے کہ یہ اس بزرگوار نے ایک بے جا مشقت کی ہے اور اس میں انہوں نے عوام کی عصمت بھی ثابت کی ہے، ولایت بھی ثابت کی ہے، حکومت بھی ثابت کی ہے، عصمت بھی ثابت کی ہے کہ عوام معصوم ہوتے ہیں. سارے عوام مل کے اگر ایک چیز کام کریں تو سمجھو معصوم ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے. اس قسم کی منابع سے انہوں نے استشہاد کیا. لیکن یہ قرآن کی صراحت کے خلاف ہیں. قرآن فرما رہے کہ اکثریت کی اگر آپ نے پیروی کی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اقلیت کی تو آپ ہدایت پہ ہوں گے، اقلیت کی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اقلیت اطاعت کے معرض میں نہیں ہوتی. اقلیت کا اطاعت کا احتمال ضعیف ہوتا ہے. ہمیشہ اکثریت ہوتی ہے جو اپنی رائے ٹھونستی ہے حاکموں کے اوپر یا رہبروں کے اوپر. اور ایسے ہوتا تھا انبیاء کے مقابلے میں، یہ اکثریت آتی اور آ کر اپنے مطالبات پیش کرتے. آیا اکثریت کی رائے ہے، اکثریت یوں چاہتے ہیں تو انبیاء دستبردار ہو جائیں، ائمہ دستبردار ہو جائیں اللہ کے حکم سے. اگر اکثریت لوگوں کی اللہ کے حکم کے مخالف ہے تو آیا اللہ کے حکم سے دستبردار ہو جائیں؟ یہ دلیل ہے، یہ جواز بنتا ہے، یہ کافی ہے؟ نہ، قرآن فرماتا ہے ہرگز کافی نہیں ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ممانعت ذکر کی ہے کہ اکثریت کی اتباع نہیں کرنا آپ نے. پہلے عرض کیا تھا کہ اطاعت کے مترادفات میں سے ایک
اتباع ہے. فرق ہے اطاعت اور اتباع میں، لفظاً بھی فرق ہے، معنی مفہوم کے لحاظ سے بھی فرق ہے، اور اتباع عملاً بھی فرق ہے. اطاعت چونکہ اطاعت فرمان ماننے کو کہتے ہیں، اور اتباع میں فرمان ہونا ضروری نہیں ہے. اتباع میں جس طرح پیشوا عمل کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس طرح سے عمل کرنا اتباع کہلاتا ہے. تابع ہونا یعنی ان کے پیچھے وہی کچھ کرتے جانا جس طرح سے انہوں نے انجام دیا ہے. مثلا جو لوگ اپنی اتباع و اطاعت کرواتے ہیں، انبیاء سے بھی ان کو توقع ہے، ائمہ سے بھی ان کو توقع یہ ہے کہ یہ انبیاء بھی ہماری اطاعت کریں، ان کے پیروکار بھی ہماری اطاعت کریں، ائمہ بھی ہماری اطاعت کریں، اور ائمہ کے پیروکار بھی ہماری اطاعت کریں. ہوس اطاعت بہت ساروں کو ہے، گروہوں کو ہے، جیسے سابقہ باس میں کل اشارہ کیا تھا کہ بعض گروہ ہیں معاشرے کے اندر قائم ہو جاتے ہیں اور طاقتور ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر حرص و ہوس پیدا ہوتی ہے کہ اب دوسروں سے اطاعت کروائیں، اپنی مرضی دوسروں کے اوپر ٹھونسیں. ان میں سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کریں. یعنی وہ طمع رکھتے ہیں آپ سے، مومنین سے، مسلمین سے، کہ یہ سب ان کے پیروکار بن جائیں، اور اس وقت تک وہ راضی نہیں ہیں جب تک تم ان کی اطاعت و اتباع نہیں کرتے. سورہ مائدہ میں ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. آپ کے پاس جب حق آ گیا ہے تو اب آپ ان کی خواہش کی اتباع مت کریں. سورہ انعام میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ. حضرت موسیٰ کی وصیت ہے جناب ہارون کو کہ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. فسادیوں کی اتباع مت کرنا. سورہ جاسیہ میں ہے کہ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. آپ ہرگز اتباع مت کرو ان کی جو نہیں جانتے، لا علموں کی اتباع مت کرو. پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکار مومنین کو سختی کے ساتھ تاکید ہے کہ آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنی. متعدد آیات ہیں کہ ہم بعد میں اطاعت، ابھی ان آیات کا جائزہ لے رہے ہیں جو اطاعت کے مادہ سے، جن کے اندر مادہ اطاعت سے نکلا ہوا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بعد میں اتباع جن کے اندر آیا ہے ان آیات کو بھی ہم ملاحظہ کریں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم نے اتباع کا اور اطاعت کا دائرہ کیا معین و مشخص کیا ہے. پس ایک موضوع یہ ہے کہ اکثریت کی اتباع نہیں کرنی، آپ نے اطاعت نہیں کرنی. ولا تطع اکثر من فی الارض. زمین پر موجود لوگوں کی اکثریت کی اتباع نہیں کرنی. اس کا یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ اقلیت کی کرنی ہے، یعنی اکثر من فی الارض کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اقل من فی الارض کی اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں نکلتا مفہوم اس سے. کیونکہ عقل چاہتے نہیں ہیں، اطاعت کے خواہاں نہیں ہوتے، اطاعت کی ہوس نہیں ہوتی. اکثریت میں اطاعت کی ہوس ہے. اکثر جب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق کام ہو، وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں. انہیں حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے ان کی اطاعت قبول نہیں کرنی. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون وللہ الحجۃ البالغہ۔ پس سورہ انعام میں آیا 116 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی، نہ مومنوں نے کرنی ہے اور نہ رسول اللہ نے کرنی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت کی اتباع و اطاعت کرو گے وہ خدا کی سبیل سے تمہیں دور کر دیں گے۔ چونکہ اکثریت جو کچھ آپ سے چاہتے ہیں وہ اللہ کا فرمان تو نہیں چاہتے آپ سے، چونکہ اکثریت پر وحی نازل نہیں ہوتی، اکثریت ترجمان فرمان خدا نہیں ہوتے، اکثریت کو آپ نے فرمان خدا پہنچانا ہے، الٹ نہ ہو جائے معاملہ۔ اکثریت اللہ کے فرمان سے ناآشنا ہوتے ہیں، رسل آشنا ہیں، اور رسل نے اکثریت کو آگاہ کرنا ہے، اور یہ معاملہ الٹ نہ ہو کہ رسل اکثریت سے فرمان لیں کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ چونکہ یہ کرتے تھے، اکثریت اکٹھے ہو کے نبی کو گھیر لیتے تھے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے یہاں پر عمل، جیسے آج کل ہوتا ہے سیاسی رہنما اکثریت کی رائے دیکھ کر، یا لوگ کیا چاہتے ہیں، مردم کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کو بتانا ہے آپ نے کہ خدا کیا چاہتا ہے، نہ کہ آپ نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دینی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ لوگ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، اور جو کچھ چاہتے ہیں وہ سارا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ نے اس کو پورا نہیں کرنا۔ اور قرآن نے فرما بھی دیا وجہ کیا ہے کہ کیوں اکثریت کی رائے پر عمل نہیں کرنا، ان یتبعون الا الظن، چونکہ یہ گمان کے تابع، ان کے اپنے اندازے ہیں، من گڑھت چیزیں ہیں، تخمینے ہیں ان کے کہ اگر یوں ہو جائے تو ہمارے حق میں، اگر ایسے ہو جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے، اس طرح سے کر دیا جائے ہمارے لیے بہتر ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال لیتے ہیں ہم کہ ابھی جو موجودہ واقعات ہیں، حادثات ہیں، ہم بیٹھ کر آپس میں اندازے تخمینے لگا لیتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا کریں ہم، تخمینے ہیں، اندازے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دہشت گردوں کو سیاسی میدان میں لے آئیں تو دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر مثلا یہ مسلح فورس اگر سنبھال لے سول حکومت کے بجائے حکومت ان کے پاس آ جائے، دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو عموماً عوام، مختلف عوامی طبقات یا عوامی ترجمان اظہار کرتے ہیں کہ دہشت گردی روکنے کے لیے یہ ذریعے ہیں، ان سے رکتی ہے، واقعاً رکتی ہے ان ذریعوں سے۔ اور جو یہ رائے بناتے ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، یہ تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، اور اندازوں کے مطابق کوشش بھی کر لی ہے، تخمینوں کے مطابق روکنے کی کوشش بھی کر لی ہے، رکی نہیں ہے۔ مثلا پہلے اندازے لگائے، گمان، اپنے گمان کے ذریعے، اپنے تخمینوں کے ذریعے سے، اپنے تخرص، قوت تخرص کے ذریعے سے کہ یہ اگر اقدام کرتے ہیں ہم تو دہشت گردی رک جائے گی، عمل کر کے بھی دیکھ لیا نہیں رکی۔ بس معلوم ہوا کہ جو تخمینے ہیں اکثر غلط نکلتے ہیں، اندازے عموماً غلط نکلتے ہیں، خلاف نکلتے ہیں۔ اگر اندازوں پر دین استوار ہونا ہوتا تو پھر اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی، علم کی کیا ضرورت ہے، یقین کی کیا ضرورت ہے، اور یہ مشقتیں جھیلنے کی کیا ضرورت ہے، اگر تخمین و اندازوں سے یہ سارے کام انجام پانے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کے متعلق بھی تخمین و اندازہ کافی نہیں ہے، تخرص و ظن کافی نہیں ہے، چونکہ اتباع ظن سے منع کیا گیا ہے کہ آپ گمان کی پیروی مت کرو، اور جو گمان پر جن کا بھروسہ ہے ان کی بھی پیروی مت کرو، کہ گمان کسی کو بے نیاز نہیں کرتے۔ جس طرح تخرص کے بارے میں چند آیات مشاہدہ کی ہیں، اسی طرح ابھی ظن و گمان کے بارے میں دیکھیں قرآن کریم کس شدت کے ساتھ مذمت فرماتا ہے ظنون پر عمل کرنا اور گمان پر عمل کرنے سے۔
سورہ مبارکہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ و انہم الا یظنون، بنی اسرائیل علم نہیں رکھتے تھے کتاب کا، اور علم کے بجائے امانی، امنیہ اور ظنون و گمان، جانشین علم کیا ہوا تھا انہوں نے، ورنہ کتاب کا علم نہیں تھا ان کے پاس۔ اور سورہ یونس آیا 36 میں گمان کے بارے میں ایک عمومی حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ سورہ حجرات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے مومنو گمان سے دور رہو کہ بعض گمان گناہ ہیں، بعض اندازے گناہ ہیں، دور رہو، اندازوں پہ نہ رہو، گمان و تخمینے پہ مت رہو۔ سورہ یونس میں آیات 36 میں ایک عمومی حکم خداوند تبارک و تعالیٰ نے گمان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ قرینہ ہے تمام ان آیات کے لیے اور روایات کے لیے جن میں گمان کا ذکر ہے، چونکہ گمان پرستی عمومی ہے، علم کم ہے، یقین کم ہے، ظنون و گمان زیادہ ہیں، اور دین کا معیار یقین و علم ہے، لیکن دین کے اندر بھی زیادہ تر ظنون اور گمان، اور بڑی جتن کے ساتھ، بڑی زحمت کے ساتھ علماء کو ثابت کرنا پڑا ہے کہ دین گمان اور ظنی دلیلوں سے یا ظنون کے ساتھ دین حاصل ہو سکتا ہے، اگر ظنون نہ ہو تو دین حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ سورہ مبارکہ یونس آیت 36 میں ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اکثر گمان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن گمان ذرہ برابر حق ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ذرہ شے برابر، ذرہ برابر حق ظنون اور گمان و تخمینوں اور اندازوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون۔ بس یہاں پر ایک دو ٹوک بات قرآن نے فیصلہ کن بات کر دی ہے کہ ظن و گمان آپ کو حق کے اس بات میں ذرا برابر مدد نہیں دیتا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق شے برابر، ذرا برابر بھی گمان کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا۔ خوب، اس آیہ کریمہ کی روح سے جو سورہ انعام میں آیا 116 ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ نے اکثریت کی اتباع نہیں کرنی، وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اکثر من فی الارض کی پیروی آپ نے نہیں کرنی۔ یعنی اس طرح سے نہ ہو جائے کہ جو جن کو آپ کی پیروی کرنی ہے، جن کے اوپر آپ کی اطاعت لازم ہے، آپ بعض صورتوں میں ان کی اطاعت شروع کر دیں، ان کی بات ماننا شروع کر دیں، اور وہ ٹھونستے ہیں اپنی بات، کرتے ہیں اپنی بات، یوں نہیں کہ انہیں اپنی حیثیت پتہ ہو کہ ہم تو تابع ہیں، ہم تو مطیع ہیں، ہم فرمان بردار ہیں، ہمارا کام رسول اللہ کے فرامین ماننا ہے، ہمارا کام رسول اللہ کو فرمان دینا نہیں ہے۔ آج بھی کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں آج بھی، دعا کی صورت میں، آرزو خواہش کی صورت میں۔ ابھی مثلا کتنا ہم رسول اللہ سے جو ایک چیز سب چاہتے ہیں، پوری امت یہ چاہتی ہے، اور شاعر، نعت خوان، نعت گو اس کی ترجمانی بھی کرتے ہیں کہ ہمیں گناہ کی اجازت ہونی چاہیے، اور گناہ کے باوجود ہم بہشت میں جائیں، اور یہ رسول اللہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ یعنی اس وقت جو عموماً رسول اللہ کے متعلق عقیدت، احترام و فضیلت و سب اظہار کیا جاتا ہے، مثلا میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، تو میلاد میں رسول اللہ کی میلاد و ولادت کی خوشی میں
جو کچھ پیش ہو رہا ہوتا ہے وہ میلاد کا مواد کم ہوتا ہے، وہ یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے مجرمین ہیں، یہ جتنے گناہ کار ہیں، جتنے غیر مطیع ہیں، جتنے نعوذ باللہ احکام خدا ترک کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے بہشت پہنچا دیں۔ آپ رسول اللہ کی بات ماننے آئے ہیں، نہ رسول اللہ سے کچھ منوانے۔ آپ اطاعت کرنے کے لیے ہیں، نہ اطاعت کروانے کے لیے۔ یعنی ہم ابھی بھی دستبردار نہیں ہیں۔ جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں بعض لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو فیصلے سناتے تھے اپنے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ان کے فیصلے نہیں ماننا، یہ اطاعت ہے ان کی، اور ان کے فیصلے ناقص بھی ہیں چونکہ حدس و گمان کے اوپر ہیں، اس لیے بھی نہیں ماننا ان کے فیصلے۔ ایک تو یہ کہ آپ مطیع نہیں مطاع ہیں، اس وجہ سے ان کے فیصلے نہیں ماننا، اور دوسرا یہ کہ ان کے فیصلے ہیں غلط ہیں، حدس و تخمین کے اوپر ہیں، اس بنا پر ان کے فیصلے نہیں ماننا۔ وہی باتیں آج بھی رسول اللہ سے توقع، امت کی توقع یہی ہے۔ آپ رسول اللہ سے پوچھیں کہ امت نے کیا کرنا ہے، وہ کم ہے، رسول اللہ نے کیا کرنا ہے یہ زیادہ، امت کی طرف سے اظہارات یہ زیادہ ہیں کہ رسول اللہ نے کیا کرنا ہے۔ بس الٹ ہے، ہم گویا رسول اللہ کو نعوذ باللہ اپنا مطیع بنانا چاہتے ہیں کہ فیصلے ہمارے ہوں، خواہشات ہماری ہوں، آرزوئیں ہماری ہوں اور مرضیاں ہماری ہوں، لیکن اس پر عمل درآمد رسول اللہ کریں۔ تو یہ تو الٹ ہو جائے گا نظام۔ جس کی اطاعت اللہ نے آپ پر واجب کی ہے، آپ اسے فیصلے سنا رہے ہیں، اسے اپنے احکام اور اسے اپنے آراء سنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی رائے کی اتباع کریں، اطاعت کے برعکس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے کہ آپ ان طبقات کی یا ان افراد کی یا ان لوگوں کی یا ان شخصیات کی یا ان صفات والوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس معرض میں ہیں کہ اطاعت کرواتے ہیں اپنی، یا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کرتے ہیں لوگ، کسی مصلحت کے تحت یا کسی مفاد کے تحت اطاعت کرتے ہیں، ان کو معین کر کے فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند طبقات، مثلا منافق کی نہ کرو اطاعت، مشرک کی نہ کرو اطاعت، فلاں کی نہ کرو تو مومن کی کرو۔ یوں نہیں کہ مومن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، مومن کی اطاعت سے روکا نہیں گیا کہ مومنین کی اطاعت مت کرو، چونکہ مومنین ہیں ہی وہی جو اپنی اطاعت نہیں کرواتے۔ مومن ہوتا ہی انسان اس سے کہ اللہ کے فرمان کی اطاعت کرے، اپنی اطاعت نہیں کرواتا مومن۔ تو قرآن نے فرما بھی دیا ہے کہ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سے نبوت لے، کتاب لے، حکم لے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، کہ خدا اس کو نبوت دے، کتاب دے، حکومت دے، اور پھر وہ اس بنا پر، اس بنیاد پر آ کر لوگوں سے کہے میرے بندے بنو۔ یہ حق نہیں پہنچتا کسی بشر کو، اور نہ ہی وہ کرواتے ہیں یہ کام، نہ ہی انہوں نے اپنی اطاعت کی طرف کسی کو دعوت دی ہے۔ لیکن جو دعوت دیتے ہیں، اپنی اطاعت کرواتے ہیں، ملا اپنی اطاعت کرواتے ہیں، فرائنہ طواغیت اپنی اطاعت کرواتے ہیں، شیاطین اپنی اطاعت کرواتے ہیں، عوام اپنی اطاعت کرواتے ہیں، مخالف گروپ، پریشر گروپ اپنی اطاعت کرواتے ہیں، ان کو معین کر کے فرمایا گیا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، چونکہ یہ اطاعت کروانے کے لیے کمر باندھے ہوئے ہیں، یہ اطاعت کروانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ جن کا ذکر نہیں ہوا ہے ان کو استثناء کر کے باقیوں کی اطاعت کرنی ہے جن کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ معرض میں نہیں ہے، یا ان کی خواہش نہیں ہے، یا کرتے نہیں ہیں وہ، چونکہ موضوع منتفی ہے، اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ بیان نہیں آیا۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔